بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حضرت طارق. آج ہم ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام، ایک ایسے ڈیولپرز جن کا راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں ایک بڑا نام ہے، ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے. تو آج آپ سے ملاقات کرواتے ہیں تنویر ایسوسی ایٹ کے سی او سید تنویر حسین شاہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ان کی جتنی بھی اچیومنٹ ہے، جتنا بھی انہوں نے سفر کیا اور کہاں سے سفر انہوں نے سٹارٹ کیا، اور آج کل یہ کتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں، کس کس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو میں اپنے ولاز، اپنے کمرشل، ریزیڈینشیل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بنا رہے ہیں. اس حوالے سے آج سید تنویر حسین شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جی مظہر بھائی. کیسے ہیں تنویر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ ٹھیک؟ بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے، میں بہت زیادہ مشکور ہوں. سب سے پہلے شاہ صاحب میں پہلا سوال کرتا ہوں میں آپ سے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ریل اسٹیٹ کا کام کرنے کا خیال کیسے اور کب آیا؟ جی مظہر بھائی، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے، بات کی. اس سے ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہماری بات بھی لوگوں تک پہنچے گی. بہت شکریہ. یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان نے کبھی کچھ پلان کیا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی گھومنے کے لیے اسلام آباد آیا. ایک تھا جیسے میں نے ایف اے کے ایگزام دیے تو گھومنے پھرنے کے لیے آگے میرے کزن جہاں پہ کام کرتے تھے ریل اسٹیٹ کا، تو میں نے انہیں کام کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ بڑا سمپل اور بڑا فیوچرسٹک کام ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. تو ایک جو انسان کا انر ہے نا، وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنے کام سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، آپ کو اپنی اسٹڈی پہ توجہ دینی چاہیے. تو سامو میں نے انہیں کنوینس کیا کہ نہیں، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے لیکن آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز کافی ہیں. تو وہاں سے ایک اپرچونٹی مجھے ملی. پھر میں نے محنت بھی بہت زیادہ کی، گراس روٹ لیول سے کام کیا، اور پھر اس طرح اتفاقیہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریل اسٹیٹ میں آیا اور آج آپ کے سامنے. ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ تھوڑی سی عمر میں، یعنی میں بعض اوقات میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تنویر صاحب سے ہی سیکھا ہے. یہ تنویر ایسوسیٹ کی یہ سی او ہیں، اور تنویر صاحب سے ہی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو بتا کر، اپنے کلائنٹس کو بتا کر کہ میں نے تنویر صاحب سے کام سیکھے. اور تنویر صاحب یقین کریں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کئی ایسے کلائنٹس ہوتے تھے جن میں اوورسیز کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اور وہ جب ہم ان کی ملاقات کرواتے تھے تنویر صاحب کو، مطلب بات کرنے کا مقصد ہے کہ تنویر صاحب ینگ ہیں، اتنی ترقی اتنے تھوڑے ٹائم میں. تو تنویر صاحب، صدارتی ایوارڈ آپ کو کب اور کس بنیاد پر ملا؟ آپ اتنے ابھی تک ماشاءاللہ ینگ ہیں اور اتنے کامیابیوں کا سفر آپ نے طے کیا. دیکھیں، پاکستان کے اندر تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کا شوق بھی ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ لوگ مارکیٹ میں لے کے بھی آتے ہیں لیکن وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتے. تو ہم نے بالکل سٹارٹ میں ہی، جیسے میں نے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں کام کیا WW انٹرپرائزز پہ، وہ جو ہمارے باس تھے اجمل وڈائی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. جتنے لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں جب سے میں نے کام شروع کیا، جتنے ہمارے سینئرز ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح کام شروع کیا. تو وہاں ان کے پاس کام کر کے ہمارے اوپر یہ پابندی ہوتی تھی کہ ہم رات کو ایون 9 بجے جب چھٹی ہوتی ہے تو آپ کو یو آر فری کہ آپ جہاں مرضی جائیں، لیکن ہمیں رات کو 11 بجے بھی چیک کرتے تھے کہ ہم کیا اپنے اپارٹمنٹ میں یا کہیں آوارہ گردی کرنے چلے گئے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی تھوڑا سا ایسا ماحول رکھا کہ ہم ڈی ٹریک نہیں ہوئے. ہم نے اپنا کام جو ہے وہ بڑی محنت سے کیا. پھر اس کے بعد لکیلی میں ایسوسیٹ ہو گیا چودھری عبد المجید صاحب کے ساتھ. ان کو میں نے کام کرتے دیکھا کہ اتنی بڑی کمپنی کو اون کرتے ہوئے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے. ایک ایک چیز پہ ان کا فوکس ہوتا تھا. تو ان کو میں نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا. جب ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کیا تو پھر جب ظاہری سی بات ہے، آپ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، جب آپ کسی کی طرح بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاپی کرتے ہیں. کاپی کرنے میں یہ تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ان کے منہ سے نکلتا تھا وہ ہم نے ڈیلیور ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم نے بھی یہ ایک ٹھانی کہ ہم نے جو پروجیکٹ کرنا ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم کوئی 24 سے زیادہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ ڈیلیور کر چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیمبر کی طرف سے اپرچونٹی تھی. مجید صاحب کو انہوں نے چیف گیسٹ لیا، تو جب انہوں نے سارا سروے کیا تو اس میں تنویر ایسوسیٹس کا بھی بیسٹ ڈیولپر میں نام آیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ ملا. تو یہ مختصر سی بات ہے کہ اس کا جو آپ کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ محنت محنت اور محنت بس. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور کروں گا. جو نئے ینگسٹر ہیں نا ہمارے ریل اسٹیٹ میں، جتنے بھی نئے لڑکے
وہ پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا وہ بڑے غور سے یہ ویڈیو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ان کا سوال بعض اوقات میرے کئی دوست بھی ہیں ان میں سے جو پوچھتے ہیں کہ آپ نے ریل اسٹیٹ میں بڑی جلدی بڑی ترقی کی، بڑی محنت کی، آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ دیکھیں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ صرف اور صرف محنت، اور ریل اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ محنت اور ایمانداری سے کام کریں تو ترقی بہت جلدی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، مارکیٹ بڑی سلو ہے، وہ خود آپ شرط لگا کے دیکھ لیں. ابھی آپ کسی ایک ریل اسٹیٹ، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی کو کال کر کے دیکھ لیں. اگر تو انہوں نے آپ کا پہلی کال پہ فون اٹھا لیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار باقی مارکیٹ سلو ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا فون ہی نہیں سن رہا تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ سلو ہے؟ تو جو میں اپنے کیریئر کی بات کروں کہ اللہ نے جو مجھے کامیابی دی ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، جو دوست مجھے جانتے ہیں آپ سمیت وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا ویک نہیں ہوتا کہ میں اپنے پروجیکٹ پہ نہ جاؤں، اور کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کم از کم ہفتے میں ایک میرا چکر نہ لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس کے بعد پھر والد صاحب کی دعائیں، پھر ایک اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہی ایک تنویر صاحب، پنڈی اسلام آباد میں بڑے بڑے ڈیولپر اور بڑے بڑے نام ہیں، آپ نے چودھری مجید صاحب کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لکیلی ہو گیا. انسان اپنی زندگی میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں، جیسے اب گاؤں سے اسلام آباد آنا، میرے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کس طرح میں آ گیا یا کیسے. اسی طرح ریل اسٹیٹ میں آیا، وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تھا. پھر ہم چونکہ ادھر کام کرتے تھے F10 میں، تو CDA میں ہی ہم رینٹل کا کام شام کرتے تھے. لیکن چوئی صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری لک تھی کہ میں ایسوسیٹ ہو گیا بہت سٹارٹ میں ہی 2003 میں، کہ E11 میں ایک سوسائٹی ان کی تھی، ایک سوسائٹی پولیس فاؤنڈیشن کی تھی، باقی خیر سروسز اور باقی 2-3 اور سوسائٹیز بھی تھیں، لیکن پرومیننٹلی یہ 2 سوسائٹیاں کام کر رہی تھیں. ہم مینلی کام کرتے تھے پولیس فاؤنڈیشن کے اندر، اور ان کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ پرائیویٹ کوآپریٹیو سوسائٹی، انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے ڈلیور نہیں کرنا. E11-3 میں نوروز گوڈس ہے، وہ بہت بڑا ایشو ان کا چل رہا تھا، زمین کا قبضہ نہیں تھا. لیکن جو ہمارے کلائنٹ تھے جو آ کے سائٹ پہ دیکھتے تھے، ان کو ملٹی کی لوکیشن زیادہ اچھی لگتی تھی، تو انہوں نے ملٹی کا پلاٹ بھی سستا تھا. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کنال کا پلاٹ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر 30 لاکھ کا تھا اور ملٹی میں 18 لاکھ کا تھا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھنا کہ اس کی لوکیشن بھی اچھی ہے، پہاڑی کے زیادہ قریب بھی ہے، جگہ بھی پوری فلیٹ ہے، اور 12-14 لاکھ روپے یعنی آدھی قیمت میں مل رہا ہے پلاٹ آپ کو. تو جب مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمارے کلائنٹ ہی ہم سے چوری چھپے جا کے ملٹی میں ہی لے رہے ہیں، تو وہاں سے پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا. تو میں جب چوئی صاحب کے پاس پہلی دفعہ گیا تو ان کی آپ دیکھیں اخلاق کا معیار کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں، حالانکہ میں پہلی دفعہ ان سے مل رہا تھا. پھر 1-2 میری ٹرانزیکشنز ہوئیں، جو جونیئر سٹاف ہیں انہوں نے وہاں پہ میری ٹرانسفر میں مسئلہ بنانے کی کوشش کی. میرا مجید صاحب سے اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے جا کے کمپلینٹ کی، اس کو نہ صرف کمپلینٹ کو ایڈریس کیا گیا بلکہ بڑی پروفیشنل وے میں لیا گیا. جبکہ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر ہمیں ایک عرصہ ہو گیا تھا کام کرتے ہوئے، لیکن ان کا کام وہی ایک سرکاری اداروں والا جیسے تھا. تو اس چیز سے امپریس ہو کے پھر میں نے چوئی صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پھر ان کی ہر میٹنگ میں ہم جاتے تھے، پھر ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے. پھر میں نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا. تو یقین جانیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کے پروجیکٹس کے علاوہ کہیں کام کروں. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے کچھ 6 پروجیکٹ ہیں جو کہ صرف فیصل ٹاؤن اور ملٹی کے اندر چل رہے ہیں. تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہیں اور کام کرنے کا، اور میرے سارے ماشاءاللہ کامیاب پروجیکٹ ہیں. E11 جب ہم نے شروع کیا تھا اکا دکا کمرشل تھا، آج پورا E11 بھرا ہوا ہے. E11 میں ہم نے بہت بڑا کام کیا. تو جو میں نے چوئی صاحب کے منہ سے بات سنی وہ ڈیلیور ہوتے ہوئے دیکھی، تو یہی ایک وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں. سر میرا اگلا سوال ہے چودھری مجید صاحب کے فیصل ہلز کے حوالے سے یا فیصل گروپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، مجموعی طور پر یہ سوال کر لیتے ہیں. ممبران کو یا لوگوں کو بڑے شکوے شکایت ہیں، جی جرمانے زیادہ کرتے ہیں، یہ جرمانہ معاف نہیں کرتے، آپ کیا کہیں گے اس بات پر؟ اچھا مطلب یہ بڑی چھوٹی سی بات، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے انفارچونیٹلی پورے ملک کے اندر، یہ پورے معاشرے میں، کہ نیگیٹو جو بات ہے نا اس کو زیادہ کیا جاتا ہے. میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، آپ نے ایک کمرشل پلاٹ لیا ہے، چاہے آپ نے CDA میں لیا ہے، بیریا ٹاؤن میں لیا ہے، فیصل ٹاؤن گروپ میں لیا ہے، یا کسی بھی سوسائٹی میں لیا، آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی. جی. اب باقی پیسے آپ نے نہیں دینے، آپ ہی نہیں دینے. ڈیفینیٹلی آپ کو یہ تک یاد نہ ہو اگر کہ جی میرے پیسے اب تک ڈیو کتنے ہو چکے ہیں، اگر پھر آپ کے اوپر کوئی ایسکلیشن لگے تو گلا ہوگا کہ جی انہوں نے ایسکلیشن لگا دی. یہاں پہ ایک کویسچن ہے کہ CDA میں بھی ہم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، ان سے آپ آپشن میں کوئی پلاٹ لیتے ہیں،
وہ آپ پہ گھنٹوں کے حساب سے جرمانہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک پلاٹ ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے 30 اگست کو, ایک مثال لے لیتے ہیں, آپ نے 30 اگست کو نہیں کی, آپ یکم کو دینے جائیں گے تو آپ کو 1 دن کا جرمانہ لگائیں گے, آپ 2 کو دینے جائیں گے 2 دن کا لگے گا. کیا بیریا ٹاؤن میں جرمانہ نہیں لگتا؟ کیا سوسائٹی یو نیم اٹ, کوئی بھی سوسائٹی مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ سرچارج نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کے الاٹمنٹ لیٹر میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر آپ ٹائملی پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ لگے گا؟ اور یہ بہت کم کیسز میں ہے, لیکن اس کو اچھالا بڑا زیادہ گیا ہے. جتنا میں نے 23 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, اور اس میں سے 20 سال ہو گئے ہیں مجید صاحب کے ساتھ. کاروباری طبقے کے لیے, اپنے ممبر کے لیے جتنے اچھے چودھری مجید صاحب ہیں, اس جیسا ڈیولپر آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. ایک ایگزامپل دوں, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, کہ فیصل ہلز کے اندر لوگوں نے 3,80,000 ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائی, 25 لاکھ اس پہ پروفٹ ہو گیا. تو پہلے کس نے نہیں جمع کرائی تھی؟ آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. اچھا, پھر جب انہوں نے 5 لاکھ فائن کیا تو وہی جا کے سارے پیسے جمع کرا رہے تھے کہ جی جرمانہ آدھا کر دیں, 2.5 لاکھ لے لیں, پیسے سارے لے لیں. او بھائی, اس سے پہلے بھی تو آپ ہی نے دینے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیو کیسز ہیں, یہ زیادہ کیسز ہیں بھی نہیں. تو لیکن ان کو مارکیٹ میں ذرا زیادہ کیا گیا. اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ فیصل ہلز جس کی ابھی لائف ہی کوئی نہیں ہے, 4 سال پہلے کا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں ایک زندگی آباد ہے. اس کو انہوں نے کس طریقے سے نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ ڈیولپمنٹ کے بعد اس کے اندر کتنے بڑے بڑے ایلیمنٹس لے کے آ رہے ہیں, اربوں روپے کی. تو وہ ڈیولپمنٹ کے بعد انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو 4 چاند لگانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جھوٹے پراپوگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سر اگلا سوال میرا ہے کہ اوورسیز کلائنٹ میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے, آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں سب سے آپ 90% آپ کے جتنے بھی ولاز ہیں, کمرشل ہے, ریزیڈنشیل ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن ان کی بکنگ ہوتی ہے, وہ سارے پرچیز کرتے ہیں. کس وجہ سے آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ مطلب بھی میرا حال ہے, اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ڈیلیوری پاکستان میں جو ایشو ہے نا وہ صرف اور صرف ڈیلیوری کا ہے. آپ یہاں سے نکلیں, آپ چاہے تو ایئرپورٹ کی طرف جائیں, چاہے جی ٹی روڈ کی طرف جائیں, موٹر پہ جتنے بڑے بل بورڈز ہیں وہ آپ کو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ملیں گے. کوئی سوسائٹی بیچ رہا ہے, کوئی مال بیچ رہا ہے, کوئی اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے. کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ ان میں سے ڈیلیور کتنے ہوتے ہیں. وہ آپ ریشو نکالیں گے تو شاید 1% بھی نہیں ہوگی. آپ ابھی پچھلے دنوں سوسائٹیوں کا ایک پورا وہ بسنت لگی ہوئی تھی, یہ ٹاؤن, وہ سوسائٹی, وہ سٹی. مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنی جگہوں پہ اس وقت ایگزیکیوشن ہو رہی. اسی طرح ٹاورز کی برمار تھی کہ جی یہ فلیٹ لے لیں, یہ اس کے اوپر اس وقت کتنے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اوورسیز جو ہیں وہ جب اعتماد کرتے ہیں تو اندھا کرتے ہیں, صرف اور صرف آپ نے ان کو ڈیلیوری دینی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج کسی حد تک کامیاب ہیں تو اس میں ہمارا مین رول صرف ڈیلیوری کا ہے. جو ہم کمٹ کرتے ہیں وہ کوالٹی دیتے ہیں, جو ٹائم لائن کمٹ کرتے ہیں اس سے 2-4 مہینے پہلے ڈیلیور کرتے ہیں. آپ نے اوورسیز کے بارے میں پوچھا تو یہ تو میرا جواب ہو گیا, لیکن ایک میری اوورسیز سے گزارش بھی ہے آپ کے توسط سے کہ آپ نے ٹوٹل صرف 3 کام کرنے ہیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. سب سے بڑا ایشو اوورسیز کو آتا ہے یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا. ان کی یہاں پہ انویسٹمنٹ پھنستی ہے, ان کے پیسے واپس ان کو نہیں ملتے. وہ 3 کام اگر کر لیں تو بڑی آسانی سے پاکستان جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں. ایک کام یہ کریں کہ جس ڈیولپر کے ساتھ وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کوئی دکان خرید رہے ہیں, اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں, اس کا پاسٹ ہسٹری تو دیکھیں کہ کیا اس نے کوئی اس سے پہلے پروجیکٹ بنایا یا نہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں 5 مرلے کا گھر نہیں بنایا, وہ بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کر کے آ رہے ہیں. ادھر جو پھر انویسٹ کرے گا تو اس نے پھنس نہیں ہے. دوسرا دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ جس جگہ پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہ متعلقہ اتھارٹی سے اپرووڈ بھی ہے یا نہیں ہے. اگر اپرووڈ نہیں ہے تو آپ کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ جی پروجیکٹ ابھی رافٹ ڈلنے والی ہے تو کسی نے آگے سیل کر دیا, آر ڈی اے نے کر دیا, سی ڈی اے نے کر دیا کہ یہ تو اتھارٹی سے اپرووڈ ہی نہیں ہے, ادھر اس کا ٹائٹل چینج ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ویریفیکیشن کا عمل ضرور بنائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خود کریں. نارملی پچھلے دنوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, آگے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا کوئی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہے, کوئی بھی ہے تھرڈ مین, وہ پیسے لے کے غائب ہو جاتا ہے. پیسہ آپ کا آپ کی فائل کے اندر جمع ہی نہیں ہوتا. تو یہ 2-3 چیزوں کی اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے اوورسیز کو. باقی اس وقت بھی اوورسیز کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ قیمتیں بھی کافی کنٹرول میں ہیں, بلکہ کچھ حد تک کم ہوئی ہیں اور ان کے ڈالر بڑھ گئے ہیں. تو ڈالر کا ریٹ جب ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اس وقت بڑا بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو اوورسیز
کو میں ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہوں گا, ان کو سلوٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت وہ پاکستان کی اکانومی میں ان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے. اس وقت جیسے ڈالر پاکستان میں نایاب ہے, تو یہ ان کی تھوڑی ملکی لیول پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ کریں لیکن کسی اور کے ساتھ کریں, اس ملک کے لیے وہ انویسٹ کریں یہاں پہ. اگلا سوال ہے میرا شاہ صاحب کہ چونکہ آپ کا اور میرا ہوم ٹاؤن منڈی بہودین ہے, آپ بھی منڈی بہودین سے ہیں, میں بھی, اور ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہے. تو میں نے سنا ہے کہ آپ منڈی بہودین میں بھی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پر ولاز بھی, اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کریں. جی مظہر بھائی, منڈی بہودین بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے. آپ میرے کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میرے منڈی بہودین میرا آپ کا علاقہ ایک ہے, ہم بھائی ہیں. تو وہاں بیسیکلی کوئی بزنس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ایک ہماری جس شعبے میں تھوڑی ایکسپرٹی ہے اس شعبے میں ہمیں شوق تھا کہ ایک ایسی کوئی چیز بنائی جائے جس سے ہمارے جو باسی ہیں منڈی بہودین کے, ان کی لائف سٹائل اگر چینج ہونے میں کوئی ہمارا رول ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے پھر بڑی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اسکیم لانچ کی تھی ہادی میسم گارڈنز کے نام پہ. اس میں ہم نے کوئی سیل کرنے کو ترجیح نہیں دی, اس کو پہلے زمین خریدی, پھر اس کو ڈیولپ کیا, اور آج الحمدللہ پوری طرح وہ ڈیولپ ہے. اس میں پھر ہم نے گھر بھی کچھ شروع کر رکھے ہیں. اس کی لوکیشن کدھر ہے؟ یہ آپ جب فالیہ سے جا رہے ہوتے ہیں ٹورڈز منڈی بہودین تو ایک موضع آتا ہے دھول, اس کے اوپر دور رانجھا, اور ہمارا ماشاءاللہ کوئی 900 فٹ کا فرنٹ ہے. اچھا, اور اچھی ایک لوکیشن کے اوپر یہ اسکیم ہے. تو آپ کے توسط سے میں منڈی بہودین کے دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کا وزٹ کریں. کسی کے پاس کوئی اگر اس کے لیے تجویز ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال ہے سر کہ تارن مارکیٹنگ, چونکہ اس کا میں ہی آنر ہوں, تو میں نے آپ سے سیکھا ہے. ابھی بھی میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ سے سیکھتا بھی ہوں, میں کوشش بھی کرتا ہوں. تو ہمارے لیے کوئی ایک فکرہ یا کوئی ایک چیز. نہیں طارق صاحب, آپ ماشاءاللہ اگر آپ اپنے آپ کو میرا اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں تو آپ بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں. آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے میرے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا, اور میں پھر آپ کا یہ فیس بک پیج بھی یوٹیوب بھی دیکھتا ہوں. آپ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, اور جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بہت جلدی اگلے لیول پہ ہوں گے. اسی طرح محنت سے کام جاری رکھیں. اپنا محنت میں عظمت ہے, کوئی چیز اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے, سب چیزیں پاسبل ہیں. آپ ایک گول سیٹ کریں کہ آپ نے اس سال کیا کیا, اگلے سال آپ کا کیا گول ہونا چاہیے. تو تارڑ مارکیٹنگ کو تو میں بہت زبردست ہائی ریٹ کرتا ہوں. اب آپ نے ماشاءاللہ آفس بھی F10 میں بنا لیا, تو ایک اچھی زبردست ریلائبل کمپنی ہے آپ کی ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, ملیں گے اگلی انشاءاللہ. اس کے بعد بھی ہماری تھوڑے ٹائم بعد انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. شاہ صاحب سے آج ہم نے یہ بھی ایک وعدہ کروایا ان سے کہ آپ 10 15 20 دن چلیں, زیادہ سمجھتے ہیں تو ایک مہینے میں کم از کم ایک انٹرویو ہمیں لازمی دیا کریں. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں. بہت شکریہ.